السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات بابرکت سے منسوب ایک ایمان افروز واقعہ آپ ناظرین و سامعین کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ امید ہے یہ واقعہ آپ ناظرین و سامعین کے لیے ضرور ایمان افروز ثابت ہوگا۔ غزوہ خندق کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر جب خندق کھود رہے تھے، 3-4 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثار صحابہ کو فاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر ایک پتھر نہیں بلکہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں ایک ایسی بھاری بھر چٹان صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے آئی، جو ہم سے ٹوٹ نہ پا رہی تھی۔ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پھوڑا اس کے وہ مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ 3 دفعہ آپ نے قاری ضرب لگائی اور 3 دفعہ وہاں سے روشنی کی لاٹیں نکلی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثار صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسرا اور یمن کے فلاں فلاں علاقے مسلمانوں کے زیر نگی آ چکے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے چونکہ کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھایا، فاقے پہ فاقہ گزارتے چلے جا رہے ہیں، کیوں نہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ یہ دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 1 عدد جو آٹا تقریباً 4 کلو کے قریب وہ موجود ہے، اور 1 بکری کا بچہ جو گھر کا پالتو شدہ ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ تو گھر کے اندر کوئی چیز نہیں۔ فرمایا کہ اچھا آپ ایسا کیجئے، وہ جاؤ پیس کر اس کا آٹا بنائیے اور گوندھ کر روٹیاں بنانا شروع کیجئے، اور میں آپ کو یہ بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بنا کر کے دیتا ہوں، اس کو خوب پکائیے۔ میں جاتا ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں اور چند ایک صحابہ اکرام کو آپ اپنے ساتھ لائیے تاکہ کچھ تناول کھانا فرما دیجیے۔ جب گھر سے آنے لگے تو اہلیہ نے بلایا، فرمایا کہ دیکھنا کہیں زیادہ افراد نہ لے آنا، کھانا کم ہے، افراد زیادہ آ جائیں تو پھر پریشانی نہ بن جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کچھ تھوڑا سا آٹا ہے، بکری کا ایک بچہ آپ کے لیے بطور کھانے کے بنایا جا رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں اور اپنے چند ایک صحابہ کو اپنے ساتھ لے آئیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا غزوہ خندق کے موقع پر، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے جانثار صحابہ، آئیے، جابر نے آپ کے لیے دعوت کا کھانے کا انتظام کیا۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اپنے گھر جائیے اور جا کر کے اپنی اہلیہ سے کہیے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنی اور دیگچی کو چولہے سے نہیں اتارنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں 1000 یا 1200 صحابہ اکرام تشریف لے گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یہ نکالا اور آٹے کے اندر ڈال دیا اور پھر ڈالا اس ہنڈیے کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا کہ اب روٹیاں بنانی شروع کی جائیں۔ جب روٹیاں تیار ہو گئیں اور سالن تیار ہو گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سالن ڈال ڈال کر کے دیے جا رہی ہیں
اور یہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کھانا کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمام کے تمام صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کھانا تناول فرما لیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ جتنا آٹا تھا ویسے کا ویسا آٹا موجود ہے اور ہنڈیا سالن سے بری ہوئی ابھی تک موجود ہے۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت تھی۔ لیکن معزز ناظرین و سامعین، اس سے تھوڑا آگے چلیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ اکرام کی کھائی ہوئی وہ ہڈیاں جمع کی اور جمع کر کے ان کو ایک برتن میں رکھ دیا۔ جب ایک برتن میں رکھا تو حدیث کی مشہور کتاب خصائص الکبریٰ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ بکری جو ہم نے ذبح کی تھی اپنے کان ہلاتی ہوئی پھڑ پھڑاتی ہوئی دوبارہ پھر اٹھ کر زندہ کھڑی ہو گئی۔ تو میں نے اپنی اہلیہ کے وہ بکری سپرد کی۔ فرمایا یہ اللہ نے کیسی اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ فرمایا یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی یہ بکری دوبارہ پھر واپس لوٹا دی ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید ہے یہ واقعہ آپ کے لیے انتہائی درجے ایمان افروز ثابت ہوا ہوگا، لہذا بار بار اس کو اپنی سماعتوں کی نظر کیجیے اور ثواب کی نیت سے دوست احباب کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور مجھ سیاکار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔